ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، ورس ہو جائیں گے اگر ملک کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ ٹھیک نہ ہوئی. کراچی کے اندر جن کے بارے میں پاکستان میں طنز کیا جاتا تھا وہ ملک آپ سے آگے نکل چکا. بالکل. کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں راشن اور امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 12 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. اور ہم اپنی اناؤں کے اسیر ہو کے، اپنے معاملات اور اپنے مفادات کے اسیر ہو کے ہم اس ملک کو پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اندازہ چھوڑیے اس بات کو. کا آغاز کریں گے انتہائی افسوسناک خبر سے. اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں راشن کی فراہمی کے دوران بھگدڑ مچی جس میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. نمسکار دوستو پاکستان کا حالات اس وقت اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آٹا بٹنے کے دوران اچانک مچی بھگدڑ نے کم سے کم 12 لوگوں کی جان لے لی ہے، جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے لوگ مفت آٹے کے چکر میں اپنی جانیں دے رہے ہیں اس سے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. پاکستان کی سرکار ابھی بھی نہیں جاگ رہی. جس طرح سے پاکستانی اب اینکر پھوٹ کر رو رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب سنبھلنا بہت ہی مشکل ہوگا. جو ہم ذکر کر رہے تھے ملک صاحب، بڑا ہی افسوسناک واقعہ، اور یہ ابھی صرف اٹ کوڈ جسٹ بی دی ٹپ آف آئس برگ. اگر اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ایک فیکٹری نے جس نے کو اپنے اللہ کے اپنی مطلب مذہب کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بانٹے نا، کیس ان پہ ہو گیا ہے. 7 بندے گرفتار ہو گئے. جو میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں نیکی کرنا بانٹنا مسئلہ بن گیا. میں خدا نہ خاصہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے مذہب نے تو کہنا بانٹو. اگر آپ نے رمضان میں آپ کو میں اپنا واقعہ کیا سناؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو بانٹنے کی چیزیں تھی 50 تھی، اور یقین کریں میں لاہور کی بھی آپ کو سنا دوں، یہ کراچی نہیں ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو میرے گھر میں جب 50 بیگ بانٹنے کے لیے میں نے کسی کو نہیں بلایا، اور 200 بندہ صرف جب وہ وین آئی ہے نا تو 200 بندہ اکٹھا ہو گیا. میں نے سیکیورٹی کو بلایا اور ان کو پہلے 4 بیگ انہوں نے رشوت دی تھی کہ پاجی نے سنبھال لو. تو یہ اتنا آپ کے ملک میں غربت، آپ کو پتا ہے 2 کروڑ غربت میں اضافہ ہوا ہے 2 سالوں میں. تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ بھوک نانگ تو آپ کو چھوڑے گی نہیں. اور اس کے ساتھ اگین آئی ایم ایف جڑا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس. اور مسئلہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پائن پہلے کلیئر کرو، گل کدھر نال کرنی ہے. ایک حکومت آتی ہے آپ اس کے نیچے سے کلین نکال لیتے ہیں. میں نے آپ کو یہی تو آرگو کیا، میں نے شروع میں آرگو کیا کہ جو جس طرح پورا پاکستان پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہے، ہم وہی چیز سپریم کورٹ میں لے گئے. اگر آپ نے شروع میں، مجھے یاد ہے میں نے بار بار یہی کہا کہ افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ہم نے ان کو بھی اپنی زد میں لے لیا. اب یہاں پہ تو کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ججز کے نام آگے ہیں. حکومت اپنا ایک نام دیتی ہے، اپوزیشن ایک اپنا نام دیتی ہے. اپوزیشن جس کو آئین پسند اور بہت خوبصورت کہتی ہے وہ اس کی اپوزٹ بات کرتا ہے. تو پاکستان کو میں نے نہیں اتنا ظلم دیکھا کہ آپ اتنی غربت بڑھا دیں. 2 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہے، اور مہنگائی کے دیکھیں نا 65%. یہ دوبارہ آپ سے لیں 1.5 سال میں 65% اضافہ ہوا ہے. آپ پاکستان بن گیا ایک مشین غریب بنانے والی، اور آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گیا. اس وقت جو انفلیشن کا جو ریٹ ہے ناظرین، اس وقت وہ 46.7%، 50% کے قریب. اس کا مطلب سمجھائے نا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر 50,000 روپے کماتے ہیں تو وہ ایکچولی 25,000. آپ کی تنخواہ آدھی ہو چکی ہے، خرچے آپ کے وہیں کے وہیں ہیں، چیزیں اور مہنگی ہو گئی نا، خرچے وہیں کے وہیں ہیں، تنخواہ آپ کی آدھی ہو چکی ہے. اچھا وہ بڑا جو اور ابھی اور ہونی ہے ملک صاحب، ابھی اور آگے بجلی کے بل بڑھنے ہیں، ان کے یونٹ کی قیمتیں بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں. اچھا ایک اور ظلم دیکھیں، میں وہ کہ ہمارا مسئلہ کو پولیٹیکلی، خان کے زمانے میں کوئی ڈالر 110 بیرل پہ نا پیٹرول تھا، تو پیٹرول 150 کا تھا. اب دنیا 70 پہ آ گئی ہے، یہاں 300 روپے کا. مطلب ہمارے لیے ہر چیز نرالی ہے. دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے، ہم نے ڈبل کر دیا. اب مجھے بتائیں جب آپ پیٹرول مہنگا کر دیں، آپ گیس مہنگی کر دیں، آپ کھانا پینا مہنگا کر دیں، تو لوگ سائیکو نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں. میں ابھی لاہور میں بارش ہوئی ہے نا، میں آفس آیا ہوں کو 4-5 بجے، آپ یقین کریں کم از کم میں نے 1500 بندے دیکھے ہیں شدید بارش میں کھڑے ہیں. بارش میں کھڑے ہیں کس لیے پوچھیں؟ 2 گھنٹے کے بعد کسی نے ان کا روزہ کھلانا ہے. یعنی کہ آپ نے 2 گھنٹے اس بارش میں لوارسی میں کھڑے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ کراچی نہیں، یہ پاکستان کی سٹوری ہے بھائی. یہ بہت تکلیف دہ سٹوری ہے. کراچی کی ہے، یہاں پہ ہمارے باہر یہ جو روزہ افطاری ہوتی ہے وہ ہزاروں لوگ ہیں اور شدید بارش کے اندر وہاں پہ موجود. اس اکانومی میں آپ سوائے غریب. اچھا فوکس پتہ ہے کہاں پہ ملک صاحب؟ فوکس ہے کہ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا لو، یہ جو آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا مطالبہ ہے نا، اس کا جو پریشر زیادہ آ رہا ہے نا وہ شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے خوبصورتی ہے. اٹھا لو بس،
نہ کیس بناؤ نہ عدالت کے پاس لے کے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ میرے سے زیادہ لاء کو سمجھیں, 24 گھنٹے میں آپ لیگلی باؤنڈ ہے کہ آپ کسی کو Absolutely. اچھا یہ اور سر یہ آئین کا آرٹیکل 10 ہے, یہ کوئی ہم اس وقت سی آر پی سی کی یا پی پی سی کی بات نہیں کر رہے, یہ آئین کا آرٹیکل 10 ہے کہ کسی بندے کو آپ نے گرفتار کیا 24 گھنٹے کے اندر اس کو ایک کورٹ آف لاء میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے, بتایا جائے گرفتاری کا. 8 دن بعد اظہر ماشوانی آج ریلیز ہو کے اچانک گھر آ گئے. یہ کیس کس پہ کریں؟ یہ بندہ جو 8 دن, میرا خیال ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کا میرے ساتھ کیا معاہدہ ہے؟ ریاست کا پہلا میرے ساتھ معاہدہ ہے میرا تحفظ, امن و امان. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک شہری کے ساتھ جو ظلم ہے وہ پوری ریاست ذمہ دار ہے. یہ پورے نظام کے لیے سوال ہے کہ یہ بندہ 8 دن کہاں گیا, بجائے ہمیں بتایا جائے کہ کس نے اس کو اٹھایا, آپ اس کو قرار واقعی سزا دیں. ہمیں اچھی سی خبر آ گئی ہے. سینکڑوں وہ ہیں کہ جو گھر نہیں پہنچے, ان کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ تسی بھی زیادہ نہ بولنا, تہاڈی واری ریاست میں تسی بھی تیار کریں, اللہ رحم کرے. لیکن اب کیا ہم تو آئین قانون کی بات کریں. اچھا آپ کا مطلب ہے کہ آئین قانون کی جو بات کرے گا اس کو نہیں, صحافیوں کے بھی ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوا ہے, بالکل اٹھایا نہیں گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاہور کا جو سیف سٹی کا جو سسٹم ہے, اربوں روپے لگے اس کے بعد وہ سسٹم بنا. اچھا ویسے کیسی ستم ظریفی ہے اس سیف سٹی سسٹم کے اندر, گھپلوں میں ایک پولیس آفیسر کے اوپر الزام تھا کہ اس نے پیسے کھائے کروڑوں روپے. وہ اس وقت پتہ ہے کون ہے؟ آئی جی اسلام آباد. زبردست. نہیں وہ بڑے ہو کے وزیر داخلہ بنے گا اس وقت. سن لے 40%. میں آپ کی چھوٹی سی چیز اس میں یہ کرنا, صرف یہ کہنے لگا تھا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا. سیف سٹی کے کیمرے ہر جگہ پہ ہیں. وہ ذلے شاہ مظلوم معصوم لڑکا یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ خراب ہوتا ہے, جو مر گیا. نہ اس کی فوٹیجز وہ والی ساری لے آئے کہ جناب وین سے نکل کے یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. یہاں پہ نہیں پتہ چلا کہ اظہر ماشوانی کو کون لے کے گیا تھا وہ. ہاں لیکن جہاں پہ ہٹ ہوا وہ فوٹیج نہیں نکالا. میں آپ کو سچی خبر دینے لگا, جھوٹ نہیں بولا. آپ کے 40% ویسے کیمرے سچ مچ خراب ہیں. تو انہوں نے فراڈ یہ رکھا ہے جہاں پہ کوئی ہمارے گریبان پہ آتا تھا تو کیمرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ نہیں, وہ یہ بھی پلان ہے. 40-50% مجھے یاد ہے پچھلے 1 سال پہلے بڑے گھر میں آتے تھے, آپ نے اشارہ کاٹا ہے. یہ کیا 2-3 دفعہ میں نے سوچا کہ یار بڑا امن ہو گیا, میں بڑا اچھا ڈرائیور بن گیا. مجھے پتہ لگا کہ 50-60% سسٹم کام ہی نہیں کر رہا. اللہ خیر چلے. ہم جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 8 خواتین شامل ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایریا میں جہاں پہ یہ راشن کی فراہمی ہو رہی تھی وہاں سے کرنٹ لگا جس کی وجہ سے بھگدڑ مچی. 2 بچے نالے میں گرے, اور اس کے علاوہ جو سٹیمپیڈ ہوئی اس میں باقی لوگ جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئے. اور پولیس نے یہ کہا گیا ہے, پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈائنگ فیکٹری تھی جہاں پہ راشن کی فراہمی کی جا رہی تھی, اور نہ فیکٹری والوں نے ضلعی انتظامیہ کو اس بات کی اطلاع دی تھی, نہ پولیس کو اطلاع دی تھی کہ وہ زکوٰۃ کی اور راشن کی تقسیم وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں. پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو فیکٹری مینیجر ہے ان سمیت 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ پورا دیکھیں, ہم اس ماحول میں جیسے آپ اور میں کام کرتے ہیں, یہ ہمارے دوست کیمرہ مین کام کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے جو کنٹرول روم میں بیٹھے کام کرتے ہیں, ہم سب کے درمیان ایک تال میل ہے. شاید ہم سب ایک دوسرے کو اس قدر پسند نہ کرتے ہوں کہ جتنا کسی سے زیادہ تعلق ہو اور کسی سے کم ہو, لیکن ان سب کا تال میل دراصل یہ پورے کا پورا کارخانہ چلاتا ہے. بالکل یہاں پہ ہم سب کو اپنی اناؤں سے بلند ہونا پڑتا ہے اس چھوٹے سے کام کے اپنے کام کے لیے. تو جہاں مسئلہ پاکستان کا آ گیا ہے تو وہاں خدا کا نام ہے کہ اپنی انائیں جس کسی کی بھی ہیں اپنی اناؤں کو بلائے طاق رکھیں. اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں, پاکستان سخت مصیبت میں. یہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے نا پاکستان میں, یہ اتنی آسانی سے رفع ہونے والا نہیں ہے. ہم کئی سال پیچھے جا چکے, آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ, لیکن بہرحال توقع یہ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے جو لوگ ہیں یہ شاید سمجھ جائیں, کم از کم اتنا سمجھ جائیں جتنا اپنے گھر کے لیے کوئی پریشان ہوتا ہے. یقیناً حبیب صاحب, آپ کی پریشانی بھی دیکھ کر اور جو عوام کی ہم پریشانی روزانہ دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر, ہم چلاتے بھی ہیں لوگوں کے مسائل, لوگوں کی مشکلات, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بحران کی وجہ سے جو ہم معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کس قدر مشکلات بڑھ گئی ہیں, تو ایسی سچویشن میں ہمارے اکابرین کو کوئی سٹیپ تو لینا پڑے گا. لیکن حبیب صاحب, ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی تو آپس میں لڑائیاں اور تفریق بڑھتی جا رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایسا ہی کرتی ہیں. دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے نا, اس میں اس بات کو سمجھیے, پاکستان میں بہت ساری باتیں کلیشے کے طور پہ کی جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا.
हम एक जमहूरी मुल्क हैं और यहाँ पर, और जमहूरियत की मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि जैसे चाय है, चाय हमेशा गर्म ही अच्छी लगती है। जमहूरियत में शोर शराबा, फ्रिक्शन, सियासी जमातों के दरमियान बहस मुबाहिसा होता रहता है, सियासतदानों के दरमियान बहस मुबाहिसा होता रहता है, और यही किसी भी मुआशरे के लिए खैर बरकत है। उसकी वजह यह है कि ये खैर बरकत, इसी से मुआशरे आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफुल ख्याल लोग कभी हुकूमत में आते हैं, कभी अपोजिशन में आते हैं, तो ये जदलियाती अमल सियासत का आगे बढ़ता रहता है, जिसमें हल्की सी हरारत रहती है। सियासतदानों का इकट्ठा बैठना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल मैं समझता हूं पूरी शरह सदर के साथ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी एंकर लाइव टीवी पर फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार एक तरफ तो पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में फूड क्राइसिस शुरू हो चुका है। जिस तरह से लोग आटे के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि लोग आटा खरीद नहीं सकते, इसी वजह से मुफ्त आटे के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, उससे पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान IMF के आगे लेट सा गया है, उसके बावजूद भी IMF ने पाकिस्तान की एक ना सुनी। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग 2 वक्त का खाना सही तरीक़ा से नहीं खा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान ने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।